بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، پنجاب ایجوکیشن کلاس 9 کا سلیبس ریڈیوس ہو گیا ہے اور یہ میٹنگ 23/10/2025 کو ہوئی ہے، جس میں آپ کا سمارٹ سلیبس بنایا گیا ہے۔ اور اب میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے اردو، اس میں کون کون سے سبق جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ کیا ہوگا، اور اس میں ٹوٹل کتنے سوال ہوں گے، اور سوال کس کس سبق میں سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو اردو کے حوالے سے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب چلتے ہیں بچوں، سب سے پہلے جو ہے اپنا اردو، سب سے پہلے بچوں یہ دیکھتے ہیں کہ حذف شدہ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں حصہ نثر میں سے آپ کا جو ہے ابتدائی حساب از ابن انشا، صفحہ نمبر 69 تا 76، یہ آپ کا اب ایگزام میں انکلوڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہے جی آپ کا حصہ نثری ہے، سبق ہے بھیڑیا از فاروق سرور، صفحہ 86 تا 93 تک یہ سبق ہے، یہ بھی اب ایگزام میں، یعنی ایگزام جو ہوگا آپ کا اس میں کوئی بھی سوال اس سبق میں سے نہیں ہوگا۔ پھر حصہ نظم، اس میں ہے جی آپ کا کرکٹ اور مشاعرہ از دلاور فگار، صفحہ 111 تا 117، اب اس میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور حصہ غزل، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، از خواجہ حیدر علی آتش، صفحہ 122 تا 126، اب یہ جو ہیں یہ پورے کے پورے سبق جو ہیں یہ آپ کے نکال دیے گئے ہیں۔ اب جو آپ کا امتحانی پرچہ ہوگا وہ کس طرح بنے گا، اور اس میں کتنے سوال ہوں گے، اور جو باقی ہے کہ سوال کہاں سے آئیں گے، تو وہ ساری باتیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی لازمی شیئر کیجیے، اور ویڈیو کو لائک بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو بچوں حصہ جو آپ کا ہے سوال نمبر 1 وہ ہوگا معروضی کا، جو ہے معروضی آپ کی وہ 15 مارکس کی ہوگی۔ اب جو آپ کے اس جو ہے سب سے پہلے جو آپ کا ہے جی حصہ درسی کتاب، اس میں سے 10 مارکس ہوں گے، یعنی 10 MCQs آئیں گے، اور حصہ قواعد اس میں سے 5 MCQs آپ کے آئیں گے۔ اب یہ جو ہیں 10 MCQs، یہ ان کا جو یعنی یہ پیپر میں کس طریقے سے آئیں گے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، مجوزہ حصہ نثر میں سے 7 کثیر الانتخابی سوالات MCQs بنائے جائیں، ہر ایک سبق میں سے ایک سے زیادہ کثیر الانتخابی سوال نہ بنایا جائے، یعنی جو آپ کی حصہ نثر ہے اس میں سے 7 MCQs بنائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے حصہ نظم، اس میں سے 2 MCQs آپ کے بنائے جائیں گے، اور جو حصہ غزل ہے اس میں سے 1 MCQs آپ کا بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر بچوں جو آپ کا حصہ قواعد ہے اس میں مذکر مونث جو ہیں یہ آپ کی جو بک ہے آپ کے پاس، یہ اس میں صفحہ نمبر 13 سے 14 تک جو ہے ایک جو ہے MCQ مذکر مونث کا بنایا جائے گا، اور اسی طرح ایک جو MCQ ہے وہ واحد جمع کا بنایا جائے گا۔ پھر ہے جی بچوں آپ کا آگے الفاظ مترادف ہیں، تو ان میں سے بھی ایک جو ہے سوال بنایا جائے گا، اور یہ جو ہے آپ نے 28 اور 29 پر جتنے بھی الفاظ مترادف ہیں وہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک MCQ آپ کا آئے گا۔ پھر متضاد الفاظ، یہ بھی 29 سے لے کر 31 پیج تک، ان میں سے بھی ایک MCQ بنایا جائے گا۔ محاورات ہیں 52 سے 58 تک، ان میں سے بھی ایک MCQ آپ کا پیپر میں بنایا جائے گا، یعنی ایک MCQ پیپر میں لازمی آئے گا۔ پھر ہے جی بچوں آپ کا سوال نمبر ہے 2، اور وہ اشعار کی تشریح، جس میں نظم اور غزل دونوں شامل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو 5 نظموں میں سے کوئی سی 4 نظموں کا
ایک ایک شعر دیا جائے، جن میں سے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 نظمیں ہیں جن میں سے 4 کے اشعار پیپر میں آئیں گے اور آپ نے 3 لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 3 جو ہیں 3 غزلوں میں سے ہر غزل کا ایک ایک شعر دیا جائے، جن میں سے کوئی سے 2 اشعار کی تشریح درکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے ٹوٹل 10 مارکس کا آپ کا جو ہے سوال نمبر 2 یہ ہوگا۔ پھر ہے جی بچوں آپ کا سوال نمبر 3، اور سوال نمبر 3 میں ہے جی پیراگراف کی تشریح، ٹھیک ہے۔ 7 نثری جو اب آپ کے اسباق ہیں، ٹھیک ہے۔ اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی میں سے کوئی ایک پیراگراف، اور باقی 3 اسباق جو ہیں آرام و سکون کا کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے منظر میں سے کوئی ایک پیراگراف تشریح کے لیے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہر پیراگراف کے کل 3 الفاظ تراکیب کو خط کشیدہ کیا جائے، اور دیے گئے 2 پیراگراف میں سے کسی ایک کی تشریح درکار ہے۔ یعنی کہ اب آپ کو یہاں پر اب آپ کے پاس 2 پیراگراف آئیں گے، آپ نے ایک کی تشریح لکھنی ہوگی۔ اب یہ جو ہے نا بچوں آپ کے پاس سبق اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی، یہ 4 سبق اگر آپ اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں تو آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بات آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ان 4 میں سے ایک جو ہے پیراگراف آئے گا، اور آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے منظر، ان میں سے ایک پیراگراف آئے گا۔ اب یا تو آپ یہ 4 سبق تیار کریں اچھے طریقے سے، یا یہ 3 سبق اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اب جو نمبروں کی تقسیم ہوگی، وہ مصنف کا نام جو ہے وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے، کیونکہ اس کا 1 مارکس ہوگا۔ سبق کا نام بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے، اس کا بھی 1 مارکس ہوگا۔ اور خط کشیدہ جو الفاظ ہیں یہ 3 ہوں گے، اور یہ 3 مارکس کے ہی ہوں گے، یعنی 3 نمبر ان کے ہوں گے۔ اور جو تشریح ہوگی یہ 5 مارکس کی ہوگی، تو سوال نمبر 3 بھی آپ کیا 10 مارکس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے بچوں اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 آئے گا، اور سوال نمبر جو 4 ہے بچوں مختصر سوالات کے جوابات۔ تو اس حصے میں کل 8 مختصر سوالات بنائے جائیں گے، جن میں سے 5 سوالات کے جوابات لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حصہ نثر میں سے 4 سوالات بنائے جائیں، ٹھیک ہے۔ مجوزہ 7 نثری اسباق میں سے پہلے 4 اسباق، ٹھیک ہے۔ اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی میں سے کوئی سے 2 سوالات، اور باقی 3 اسباق آرام و سکون کا کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے منظر میں سے 2 سوالات بنائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ بچوں ٹوٹل 8 سوال ہوں گے، جس میں سے آپ نے 5 سوالوں کے جواب لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 2 سوال آپ کے آئیں گے پہلے 4 سبقوں میں سے، اور 2 سوال آئیں گے آپ کے یہ ان 3 سبقوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر ذرا اس کو سمجھیے گا، 2 سوال یعنی آپ کے حصہ نثر میں ہوگے۔ پھر حصہ نظم میں سے 2 سوالات بنائے جائیں۔ مجوزہ 5 نظموں میں سے 3 نظموں، حمد، نعت اور محنت کی برکات میں سے 1 سوال، اور باقی نظموں جاوید کے نام اور پیام لطیف میں سے 1 سوال بنایا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر حصہ غزل میں سے 2 سوالات بنائے جائیں، اور 3 شعراء یعنی میر تقی میر، ناصر کاظمی اور پروین فنا سید کی غزلوں میں سے کوئی سی 2 غزلوں میں سے 1 سوال بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب پیپر کی جو سوالات کی ترتیب ہے بچوں وہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے اسی ترتیب سے سبق جو ہیں وہ اپنے تیار کرنے ہیں، اور یہ بھی 10 مارکس کا آپ کا سوال ہوگا۔ پھر ہے جی بچوں اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 5 ہے، اور سوال نمبر جو 5 ہے وہ نثری سبق کا خلاصہ ہے، اور کل نمبر اس کے 5 ہے، ٹھیک ہے۔ مجوزہ 7 نثری اسباق میں سے پہلے 4 اسباق، اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی میں سے کوئی 1 سبق منتخب کیا جائے، اور باقی 3 اسباق آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے منظر میں سے کسی 1 سبق کا انتخاب کیا جائے۔
دیے گئے 2 اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ درکار ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کے جو 4 سبق ہیں ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ، اور یہ جو 3 سبق ہیں ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ آپ کو پیپر میں دیا جائے گا، اور جو آپ کی تشریح ہے وہ اس کا بھی یہی پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے مائنڈ میں اس چیز کو رکھ کر تیار کرنا ہے، یا یہ 4 سبق ہیں یا یہ 3 سبق ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 6 ہے، نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی 5 مارکس ہیں، اور ٹھیک ہے، جو آپ کی جو 5 نظمیں ہیں کسی ایک کا خلاصہ یا کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حمد، نعت اور محنت کی برکات میں سے کسی ایک کا اگر خلاصہ پوچھا ہے تو باقی 2 نظم و جاوید کے نام اور پیام لطیف میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے، اور پھر اگر حمد، نعت اور محنت کی برکات میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا ہے تو باقی 2 نظم و جاوید کے نام اور پیام لطیف میں سے کسی ایک کا خلاصہ پوچھ لیا جائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے سیکوینس سے اس کو تیار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں آپ کا سوال نمبر ہے جی 7۔ سوال نمبر 7 میں بچوں آپ نے درخواست یا خط لکھنا ہے، اور اس کے 10 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو درخواستیں ہیں بچوں وہ صفحہ نمبر 80 سے 82 تک جو آپ کی بک ہے، وہ اس میں جو درخواستیں ہیں ان میں سے کوئی ایک درخواست وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اب اس کے جو نمبر ہیں، طرز تخاطب کا 1 نمبر ہوگا، یعنی آپ جس سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے۔ موضوع اور عنوان کا 1 نمبر، جناب عالی کا 1 نمبر، نفس مضمون کے 5 نمبر، درخواست گزار کا نام و پتہ 1 نمبر، اور تاریخ کا بھی 1 نمبر ہوگا۔ اور خط نویسی جو ہے آپ کی بک کے 73 سے 79 تک ہے، مقام تحریر 1 نمبر، تاریخ تحریر 1 نمبر، ٹھیک ہے۔ القاب و آداب 1 نمبر، نفس مضمون 6 نمبر، اور مکاتب نگار کا نام و پتہ 1 نمبر اس کا دیا جائے گا۔ پھر بچوں آپ کا سوال نمبر 8 ہے، کہانی یا مکالمہ، ٹھیک ہے، اور کل نمبر 5 ہے، اور جو شامل نصاب کا کہانیاں ہے آپ کی 93 سے 103 تک، اور جو مکالمے ہیں 86 سے 91 تک، کوئی ایک کہانی یا ایک مکالمہ لکھنے کو کہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ تیار کرنے ہیں۔ پھر جی بچوں اس کے بعد آپ کا سوال نمبر ہے 9۔ سوال نمبر جو 9 ہے، اور درسی تکمیل، یہ 5 مارکس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سوال میں اردو قواعد و انشاء شامل نصاب نے اور کو، اردو قواعد انشاء صفحہ 43 تا 44 کا استعمال، فعل کی فاعل سے مطابقت، اردو قواعد و انشاء صفحہ 44، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں صفت اور اس میں موصوف میں مطابقت صفحہ نمبر 44، اس میں ضمیر اور مرجع کی مطابقت اردو قواعد انشاء صفحہ 44 سے یہ 4 اجزاء دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہے جی ضرب الامثال، اردو قواعد انشاء صفحہ 58 تا 61 میں سے 3 اجزاء دیے جائیں گے، اور دیے گئے 7 اجزاء میں سے 5 اجزاء کے جوابات درکار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پیپر ہے بچوں، اور پھر بچوں یہ ایک نیچے ماڈل پیپر ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی جلد ہی سولو کر کے میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔